हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेल व्यूअर्स, जाने से पहले जैसे मैं आपसे कह रही थी कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे पास एक बड़ी ख़ास कोई पर्सनैलिटी यहाँ मौजूद हैं जिनकी मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगी और इन शॉर्ट मैं उनके बारे में एक ब्रीफ में सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ राइटर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों से वो जुड़े हुए भी हैं और वो क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ से देख के बताना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहता यू नो। सो ओके, सो ही इज़ अ फेमस पोएट, उर्दू के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ पाकिस्तान भी हैं और ही इज़ अ सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं विच इज़ फॉर पाकिस्तान फर्स्ट। ही इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसना विच इज़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, जनरल सेक्रेटरी इदारा-ए इल्म व फ़न पाकिस्तान भी है, वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ वेरी गुड कंपनी इन दुबई और इनका नाम है सैयद ताबिश ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माई शो। इट्स आई एम रियली हैप्पी कि आज हम यहाँ बैठ के शो में बातें करेंगे। हमेशा गुफ्तगू तो हमारी चलती रहती है। व्यूअर्स, सबसे मज़ेदार बात जो मुझे ताबिश की ये लगती है कि जब मैं और ताबिश बैठ जाते हैं बातें करने के लिए, टाइम पता नहीं कहाँ जाता है। वी कैन टॉक फॉर आवर्स, इतनी कोई मज़ेदार बातें करते हैं ताबिश। तो आज हम ताबिश की सारी गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। इट्स गोना बी तफरी, मज़ा आने वाला है हमें, राइट? Definitely. अच्छा ताबिश, चलिए सबसे पहले मुझे बताएं इतना सारा सब कुछ कैसे कर लेते हैं? बस कुछ करना चाहिए। मैं शायरी से मैं कह सकता हूँ, कहते हैं कि एक शेर पढ़ा था बचपन में कि क्या बताएं अहबाब क्या क्या कारनामे कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। तो वाह 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 ये नहीं करना चाहता, इसलिए सब कुछ करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसी लाइफ नहीं गुजारना चाहता शुरू से कि जिसमें इंसान एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है और ऐसी गुजारनी चाहिए कि आइंदा आने वाले लोग उसको याद रखें और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी इंसान कुछ करके जाए। देखा, मैंने कहा था बड़े मज़े की बातें करते हैं, ये भी तो स्टार्ट लिया है, आगे आगे देखें, कोशिश है। हाँ। अच्छा ताबिश, चलो मुझे ये बताएं, आप यूर अ पोएट जी। तो छोटे सी उम्र में आप पोएट कैसे बन गए? मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आ गई? पहली उम्र में कौन सी उम्र में पहला शेर बोला था आपने? हाँ, शेर आई रिमेंबर कि 9th क्लास में था जब पहली मरतबा नज़म 9th लिखी। क्लास में क्या एज होती है? मुश्किल सवाल है। 15-16 ओके, तो उसमें वेरी टैलेंटेड। हाँ, उसमें पाकिस्तान अपने कॉलेज स्कूल के हालात और साथ में मुल्क की हालात देखकर कुछ नज़में लिखी जो कि पहली मरतबा मैंने वैसे ही डाक में नवाए वक्त एक न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में, उनके हेड ऑफिस भेज दी। कुछ अरसे बाद मुझे स्कूल के लेटर हेड पर स्कूल में एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि एक तारीफ़ की भी थी नज़मों की और बताया था कि आपकी नज़में शाया की गई हैं न्यूज़पेपर में और हम मुझसे मिलना चाहते हैं। एक साहब थे जो कि एडिटर थे नवाए वक्त उर्दू के, जोहर हयात, बाद में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने। वो मुझसे मिलने आए मेरे सिटी जो काफ़ी दूर था रावलपिंडी से, और आकर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि अगर आप इस उम्र में इस तरह का कलाम लिख रहे हैं तो आप आगे जाके क्या होगा? हाँ, यू शुड कंटिन्यू टू राइट। तो बच्चा वो कुछ बनेगा, बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। हाँ, तो इस उन्होंने तरह पेशन गोई कर दी थी पहले ही। उन्होंने पेशन गोई कर दी थी। क्या बात कुछ है? टीचर्स भी वैसे कुछ पेशन गोई करते थे, लेकिन बहरहाल अप्रिसिएशन मिलती रही मुख्तलिफ़ जगहों पर और लिखते रहे और आप भी सुनती हैं और लोग भी सुनते हैं। चलिए मुझे बताएं आपका पहला शेर कौन सा था, सबसे फर्स्ट वाला, लाइफ में याद है? अच्छा, लाइफ में पहली एक नज़म थी जो कि पाकिस्तान के हालात पे थी और उसका अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो उसका पहला मिसरा था, मुकर्रर बोलते हैं ना? हाँ, मुकर्रर नहीं, इरशाद इरशाद। आज आलम ये पस्ती से दो चार है, गर्म जुल्मों सितम का ये बाज़ार है, हर तरफ भूख है खौफ है जुल्मतें, ज़िंदगी किस अज़ियत से दो चार है। ये पूरी तवील नज़म थी लेकिन इसके दो शेर। ये 16-17 साल के बच्चे ने लिखा था? हाँ, तो हाँ, कौम से मोहब्बत थी पाकिस्तान के हालात देख के कुछ। तो इम्प्रेस हो गई होना था। क्या बात है। थैंक यू।
اچھا تو یہ بس یہ دیش پہ مطلب ملک پہ ہی لکھا تھا یا کوئی رومانٹک شاعری بھی کری تھی؟ 16-17 سال کی عمر میں تو ویسی شاعریاں ہوتی ہیں. ہاں رومانٹک شاعری تھوڑی بعد میں شروع ہوئی. تو کس کو دیکھ کے ہوئی تھی وہ بعد میں؟ تو آج آپ کے پرانے پول کھولیں گے, پہلے ہم وہاں سے شروع کریں گے. اچھا رومانٹک شاعری کس کو دیکھ کر شروع ہوئی؟ یہ تو دبئی کی لائف میں ہی شروع ہوئی. میری جو فیانسے ہیں ان کو دیکھ کر, اور نام بہت جلدی ڈسکلوز کریں گے آپ کے کسی اور پروگرام میں. ایک منٹ, لیٹ می اناؤنس دس ویورز, لیٹ اس ٹیل یو سم تھنگ. تابش صاحب جو ہیں بہت جلدی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں, وچ از لائک گھوڑی چڑھنے والے ہیں. اور اگر تابش آپ نے مجھے الاؤ کیا نا تو میں اپنا کیمرہ مین لے کے آ جاؤں گی, آپ کی مووی بھی بناؤں گی اور اپنے فوٹیج پورے اپنے ویورز کو دکھائیں گے کہ جی دبئی میں ایسے شادیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو لہنگے شہنگے پہن کے وہ غرارے ورارے سب نکال کے, تو یہ اتنی جو خوشی مسکراہٹ رہتی ہے منہ پہ یہاں سے لے کے یہاں تک کہ اس کی کہیں اس کی ریزن شادی ہونے والی ہے, ایسے تو کچھ نہیں ہے. آج ہمارا ویسے ٹاپک بھی یہی ہے. میں نے سوچ لیا تھا آج تابش سے میں نے بات کرنی ہے نا, تو آج میں نے شادی پہ ڈسکشن کرنا ہے. ہم کالس بھی لیں گے اپنے ویور سے اسی ٹاپک کو پکڑ کے. اور راستے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے اچھا, تابش سے زیادہ اچھا کون اس پہ اس پر ڈسکس کر سکتا ہے. کیا فیلنگ سے آپ دو چار ہیں when you're going to get married؟ ہاں فیلنگس تو ظاہر اچھی ہوتی ہیں, اور بہت اچھی ہوپس ہیں کہ ایک لائف کو نئے انداز سے دیکھنے کا موقع ملے گا. ذمہ داریاں پڑیں گی, رسپانسبلٹیز آئیں گی, اور میرے خیال سے کہ آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. اور باقی لائف کیسی ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس لوگ بتا سکتے ہیں. آئی نیڈ ایڈوائس اگر کوئی کال کرتا ہے تو ایڈوائس. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں بیک ٹو یور شاعری. ٹھیک ہے. آپ نے پہلا شعر ملک پہ لکھا ہے نا, ان کے حالات کو دیکھ کے لکھا. پہلا رومانٹک شعر کون سا تھا آپ کا؟ ہاں پہلا رومانٹک شعر ایک نظم ہے جو میں آپ کو سنانا بھی چاہتا تھا. اوکے. اس نظم کا عنوان ہے, جو یہاں پہ دبئی کے مشاعروں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے, بہت زیادہ لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے کیوں روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے. تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو اس کہتے ہیں ہم کو تو کسی بات پر اصرار نہیں ہے, کرنی کوئی تم سے ہمیں تکرار نہیں ہے. ایک زلف پریشان تھی جو اس بار نہیں ہے, پر کیا یہ تعجب بھری گفتار نہیں ہے کہ روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے. کہ روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے, مانا کہ تمہیں بھول کر آتی نہیں ہے یاد, سنتی نہیں کیوں دل کی وہ معصوم سی فریاد, گر مان جو لیتی تو ہوتی نہ یوں برباد, پھر شان سے کہتی ہو کہ اقرار نہیں ہے, کیوں روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے. اور ہاں یاد ہے مجھ کو بھی وہ پہلی ملاقات, نظروں سے اترتے ہوئے گستاخ سے جذبات, دیکھے کہاں تھے ہم نے یہ الفت کے کمالات, تھمتی مگر یہ وقت کی رفتار نہیں ہے, کیوں روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے. اور کیا سوچ رہی ہو بڑا آسان ہے کہہ دو, کیوں مان سے ڈرتی ہو ذرا شان سے کہہ دو. کیا سوچ رہی ہو بڑا آسان ہے کہہ دو, کیوں مان سے ڈرتی ہو ذرا شان سے کہہ دو. جلنے دو زمانے کو میرے کان میں کہہ دو, کوشش تو کرو کوشش تو کرو اس قدر دشوار نہیں ہے, کیوں روز یہ کہتی ہو مجھے پیار نہیں ہے. شکریہ, تھینک یو. میں تو آپ کے فین میں سمجھے آج ایک اور اضافہ ہو گیا. تو what was your age when you said this serious والی poem؟ یہ ریسنٹلی ناٹ فار 3 years بیک. تو پھر ان کا جن کے لیے بھی آپ نے یہ کہی ان کا کچھ جواب چینج ہوا؟ ہاں 100% جواب چینج نہ ہوتا تو ہم اب شادی نہ کر رہے ہوتے. اوکے, تو alright, that's actually a very very good news. مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جن کے لیے اتنے سارے اچھے اچھے شعر کہیں انہیں سے آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے. You are lucky one, ماشاء اللہ. تھینک یو. اچھا تابش, اب چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ as much as I know about you, آپ تھوڑے پالیٹکس میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اینڈ یو بین سپورٹنگ سم پولیٹیکل گروپس ایز ویل. اس کا کیا سین ہے آگے جا کے؟ کچھ پولیٹیشین بننے کا تو
सपना नहीं है? देखें, पॉलिटिक्स में एज अ पॉलिटिशियन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आना इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन ना, डिफरेंट। लेकिन पाकिस्तान के हालात को या पाकिस्तान के ट्रेंड्स को ऐसे चेंज करना कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो लोगों की वेलफेयर के लिए की जाए, ये मेरा ख्वाब है। इसके लिए मैं बैक एंड पे किसी को सपोर्ट करूं या फ्रंट एंड में खुद आ जाऊं, तो एनीथिंग फॉर द गोल वो किया जा सकता है। और सियासत, मेरे ख़्याल में सियासत उस इल्म का नाम है जो सोसाइटी में तब्दीली लाकर लोगों के मसाइल को हल कर सके। जो लोगों के मसाइल को हल करने का इल्म है उसको सियासत कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत को बदनाम करके उसको एक अजीब सी चीज़ बना दिया गया। Very complicated. हाँ, कॉम्प्लिकेटेड, और लोग अपने मफादात के लिए उसे करते हैं। और सियासत सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना, इससे बड़ी कोई और नेकी नहीं हो सकती। अच्छा, एज ऑल्सो कि आप जो हैं लाइक पोइट्री में है, अदब में काफ़ी आप एक्टिव हैं, तो क्या कुछ फैमिली बैकग्राउंड है आपका? यू कम फ्रॉम अ वेरी लिटरेट फैमिली। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है, यानी मेरे मैं तो सुनने के लिए बैठी हूँ, मैं व्यूअर्स तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड। नहीं, जो लोग ज़्यादा लिटरेचर से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ग्रैंडफादर, ही वाज अ फेमस पोइट। योर ग्रैंडफादर मतलब योर दादा, राइट? मैं दादा, माय ग्रैंडफादर, मैं उनका मीर जैदी नाम था उनका। और उनकी बिफोर पार्टीशन 1938 में पहली किताब शाया हुई। फिर ऑल इंडिया रेडियो पर काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ चलते रहे। फिर पाकिस्तान में जब तहरीक आज़ादी चल रही थी तो उसमें एक रिसाला जो उर्दू अदब में बहुत एक्टिव था, फितरत के नाम से एक रिसाला था जो दादा निकालते थे, उसके एडिटर भी थे। फिर मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू कहलाते हैं, उनके साथ एफिलेटेड थे, उनके अखबारों में, उनके ज़मींदार अखबार में काम करते रहे। उसमें उनकी नज़में छपनी थीं जो कि पाकिस्तान में जो उस टाइम का हिंदुस्तान था उसमें लोगों मुसलमानों में तहरीक पैदा करती थीं और कौमी शायरी होती थी। So you have a mashallah background who are people, you know, who are very जो very patriotic होते हैं, you know, बिल्कुल, who like बिल्कुल। मेरे दादा सरदार अब्दुल रब निश्तर के साथ मुस्लिम तो ये लीग में, नस में बसे वाला सिचुएशन है यहाँ क्योंकि पे। कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क के लिए, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, तो वो फीलिंग्स हैं। और उनकी पोइट्री भी बहुत सारी गैर मतूबा है जिसको मैं प्रिंट करवा तो रहा हूँ। आपने कोई अपनी जो आपके पोएम्स हैं या आपके जो भी अशार हैं उसकी कोई बुक वगैरह अभी तक करी है या कुछ? कलेक्शन रेडी है, इस अक्टूबर में इंशाल्लाह इरादा है कि उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि मेरा बचपन से ख्वाब था कि दादा का जो गैर मतूबा कलाम है जो उनकी लाइफ के अंदर पब्लिश नहीं हो सका, वो कौम की अमानत है मेरे पास, पहले मैं उसको पब्लिश कराऊंगा, उसके बाद मैं अपनी नज़म पता है, दिस इज लाइक सच अ गुड थिंग कि आप माशाल्लाह ऐसे फील करते हो। आई लाइक टू शेयर समथिंग हियर, क्योंकि मेरे जो दादा थे ही यूज्ड टू राइट पोएम्स एज वेल। हाँ, माशाल्लाह। और लेकिन हम लोग बहुत छोटे थे व्हेन ही डिसीज्ड, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है अब कि पता नहीं उनके शेर कहाँ गए, वो एक जगह करके कुछ करना चाहिए था ऐसा, पता नहीं हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त। बहुत मैं भी जब मैं 1 साल का था जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, तो मैंने उनको अपने होश में नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी अलमारी से उनकी किताबें निकाली और उनकी रिसर्च वर्क देखा। फिर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी गया, इकरा यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के उर्दू के प्रोफेसर से मिला, उन्होंने दादा पे एमफिल के थीसिस ऑफ़र किए, उससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ रिसर्च वर्क किया उनकी कलाम को जमा करने के लिए, और उससे अभी यह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मवाद है जो कि ऐसे अशार हैं जो कौम के लिए नसीहत भी हैं और उनकी ज़रूरत भी हैं, और उनको मैं पब्लिश करवाऊँगा तो आप सबके सामने आएंगे। इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर। अच्छा ताबिश, हमारे आपसे बातें तो चलती रहेंगी, इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल लिटिल ब्रेक। आपसे अभी हम दोबारा, हमारी बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी ताबिश से, अभी तक उन्होंने अपनी पोइट्री के हवाले से बहुत सारी बातें बताई हैं, और अब मैं उनसे पूछना ये चाह रही हूँ ताबिश, आप ही बताइए कि ड्रामा वगैरह लिखने का भी कोई सीन है, कुछ है? यू आर इनटू राइटिंग एज वेल, जितना मुझे कुछ पता है, कुछ लिख रहे थे पिछले दिनों आप एक स्क्रिप्ट। जी, ड्रामा एक चल रहा है जो अभी अधूरा है, जो मेरी पहली कोशिश है, जो ड्रामे में लिख रहा हूँ, और इसकी इंस्पायरेशन इसलिए आई क्योंकि मेरी फैमिली में भी अच्छा फैमिली में ड्रामा भी है? सी माशाल्लाह, फैमिली में ड्रामा ऐसे है, हर फैमिली में ड्रामा होता है। जब भी आपके ड्रामे नहीं, हर फैमिली, यहाँ कौन सा ड्रामा चल रहा है?
ہر فیملی میں بہت سارے ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن اردو ڈرامہ فرسٹ ڈرامہ نگار تھے اردو کے، یعنی اردو ادب میں جو ڈرامے کا آغاز تھا وہ سید امتیاز علی تاج نے کیا. اردو پڑھنے والے جانتے ہیں. سید امتیاز علی تاج بیسیکلی میری دادی کے بھائی تھے، مائی فادرز انکل. مطلب سب کے ساتھ آپ کا کہیں نہ کہیں کچھ نکلتا ہے. فارچونیٹلی دیٹ از ویری لکی آف یو آف کورس. تو پھر یہ سب چیز تو ہونی ہے نا آپ میں. ہاں، اور ان ایڈیشن ٹو what Tabish, this is very good. ہماری آج کل کی جو جنریشن کے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے جو نکے نکے بچے ہیں آپ کے سائز کے، ان میں یہ چیزیں بیسکلی لیک کرتی ہیں. اپنے ادب سے، اپنے لٹریچر سے، اپنی چیزوں سے. گائز وی نیڈ ٹو، ٹھیک ہے آپ کتنے ماڈرن ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، یو نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو یور روٹس. مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں گھل جاؤ گے. ایگزیکٹلی یہی تو فائدہ ہوتا ہے نا پوئٹ کو سامنے بٹھانے کا. ہاں، تو سید امتیاز علی تاج میں بتا رہا تھا، ہی واز دا فرسٹ ڈرامہ رائٹر اردو ادب کے. اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی جو فرسٹ مووی تھی، بالی ووڈ کی فرسٹ مووی کا نام انارکلی تھا، اور اٹ واز ریٹن بائی سید امتیاز علی تاج، جو میرے انکل ہیں، فادر کے انکل تھے. تو آپ جو ڈرامہ لکھ رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ وہ ابھی 25% کمپلیٹڈ ہے. اس میں بیسیکلی کچھ میری لائف ہسٹری بھی ہے، اور جو کامیڈی ہے، کامیڈی اور ڈرامہ، اٹس ا ڈرامہ ہے. تو 25% کمپلیٹ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے دبئی کی لائف اٹس لٹل بٹ ویری بیزی لائف، اور یہاں پر کچھ لکھنا اور ادب کا کام کرنا، اس کے لیے وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی کٹ گئی زندگی بٹ گئی مشینوں میں. تو شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی بٹ گئی مشینوں میں. تو بہرحال پھر بھی ٹائم ضرور نکالتا ہوں، اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے، اور جب وہ ڈرامہ بن جائے گا تو آپ کے سامنے. کہ پاکستان پی ٹی وی پہ جب کامیڈی آتی تھی، جو وہ بہت سنجیدہ کامیڈی ہوتی تھی. ایبسلیوٹلی. لیکن آج کل کافی ٹرینڈ چینج ہو گیا. آئی ایم ریئلی لائک بہت آئی لو دا وے. پہلے بھی آبویسلی بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن ناؤ دا وے ٹرینڈ ہیز چینج. اتنے سارے چینلز آ گئے ہیں، اور ہر چینل از لائک فل آف فن اینڈ مستی. تو اس ٹائپ کا بھی کچھ ضرور پلیز لکھیے گا، کیونکہ جب آپ ٹی وی کھولیں ہیں وہی ذرا سے ویسے لوگوں کے پاس اتنی پریشانیاں ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لائف میں، اور پھر آپ ٹی وی دیکھ کے اور سیریس ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں نہ ہوتا. بالکل سیریس کامیڈی ہونی چاہیے، بالکل لائف ورک میں لائٹنس آنی چاہیے. ہمیں چیزوں کو ایسے انداز سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ان کی نیگیٹو چیزیں ہمیں کم نظر آئیں. دیر شوڈ بی اے مورل ایٹ دی اینڈ آف ایون، چاہے وہ آپ کا کامیڈی پلے ہو، چاہے وہ آپ سنجیدہ لکھ رہے ہیں. آئی آلویز لائک ڈرامہ ہو یا فلم ہو جس کا اینڈ کسی اچھے مورل کے ساتھ ہو، کیونکہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بہت آسانی سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہر کوئی بکس نہیں پڑھتا بیٹھ کے، سو آئی تھنک دا بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ ڈراموں کے ذریعے، اپنے شوز کے تھرو، آج کل تو میوزک ویڈیوز بھی بڑی اچھی اچھی آ رہی ہیں، سوشل سبجیکٹس پہ آ رہی ہیں. آئی تھنک اٹ از اے ویری ویری گڈ انیشیٹو. یہ ضرور ہونا چاہیے. تو پلیز ڈو رائٹ سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا یہ بتائیں تابش، آپ دبئی کب آئے؟ دبئی چلو والا سیٹ کب ہوا؟ ہاں 2006. پچھلے جنم میں؟ نہیں 2006. گہری سانس تو ایسی لی. کافی عرصہ ہو گیا. بالکل دس از آلموسٹ دبئی میں اپنی لائف کا کافی مطلب جوانی کا ایک بڑا حصہ جب آپ نے ہوش سنبھالا. جوانی کا بڑا حصہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے، کیا ہو گیا تابش؟ ہاں مطلب یہ لائف میں جب آپ کالج لائف ہے، اس کو کالج سے نکلتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو دس از دا ٹائم کہ آپ لرن کرتے ہیں چیزیں اپنے انوائرمنٹ سے. پریکٹیکل لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے کالج لائف سے، اور اس میں آپ کو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. تو اس پریکٹیکل لائف میں جو انوائرمنٹ آپ دیکھتے ہیں، جو پرابلمز آپ دیکھتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جو انکریجمنٹس آپ کو ملتی ہیں، جو اچیومنٹس آپ کرتے ہیں، یہ یاد رہتی ہیں لائف میں. تو بہت اچھا ٹائم گزرا دبئی میں. تو کالج آپ نے پاکستان میں کیا؟ کالج میں نے پاکستان میں کیا. آئی واز اے ٹاپر آف پی ایف کالج رسالپور آف مائی بیچ. اس کے بعد میں نے کچھ عرصے وہاں پہ جاب کی. پھر میرے سیمنس اسلام آباد میں جاب کرتا رہا. تو آپ سیدھے جاب پھر میں جاب پر ہاں مجھے یہاں سے آفر آئی تھی تو میں دبئی آ گیا. اور اس کے بعد فیملی سے دور in a place like Dubai, how much time did it take for you to settle down? Actually honestly speaking دبئی دل تو تھوڑا سا دور آ کر لگا ہوا جب فیانسی ملی ہوں گی نا آپس کی بات. دل اس سے پہلے کہتے تھے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کام کریں. وہ جگہ جگہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.
ایسا ہی ہے. تو بہرحال دبئی میں ایسا لگتا نہیں ہے یہاں کا انوائرمنٹ, کیونکہ اردو اسپیکنگ انوائرمنٹ ہے, فیملیز ممبرس یہاں یہ پر ہیں بیسٹ کافی چیز ہے سارے. اباؤٹ دبئی کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یو آر سٹنگ سم ویئر ٹو فار فرام یور کنٹری, کیونکہ آپ کو اردو بولنے والے بڑے آرام سے ملتے ہیں شاپس پہ, ہر جگہ پیپل اسپیک اردو. اور ایون عربز بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. ایٹ ٹائمس کبھی وہ دھوکے میں نہیں آنا کہ جی اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو عربک بولتے ہیں کچھ بہت تھوڑی اردو. 2006 سے لے کے اب تک اور زیادہ انٹریکشن نہیں رہا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, جو کیونکہ میرا انٹریکشن کچھ چائنیز آتی ہے لیکن اردو نہیں. پسند سے چائنیز. ہاں, کیونکہ میرا انٹریکشن چائنا سے زیادہ ہے. میں آئی ایم انٹو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, تو مجھے آنا جانا. کتنی ڈیفیکلٹ لینگویج ہے, وہ لوگ خود کیسے سمجھتے ہیں؟ مطلب میں ایٹ ٹائم سوچتی ہوں ان کو سمجھ میں کیسے آتا ہے. نہیں, مشکل تو ہے ہمارے لیے, بہت مشکل ہے. Oh my God. ہاں, ہمارے لیے. اچھا, سارے چائنیز ہوتے ہیں نا, ان کے ڈبل نام ہوتے ہیں بائی دا وے. تو ایک ان کا چائنیز نیم ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ آپس میں وہی لوگ لے سکتے ہیں, پھر وہ لوگ ایک انگلش نام بھی رکھتے ہیں, جیسے جیسے میرا نام ہے بائی دا وے سیرین ہمایون. تو آئی ہیو دس انسیڈنٹ کہ آئی واز کالنگ سمبڈی, میں نے فون کیا ہے اور ریسیپشنسٹ فون اٹھا کے کہتی ہے یس ہو از دس, اینڈ آئی ایم لائک دس از سیرین ہمایون, اینڈ شی لائک سیرین ہو, اینڈ شی واز اے چائنیز اپیرنٹلی. تو میں نے کہا کہ سیرین ہمایون, اینڈ شی لائک سیرین ہمایون. میں نے کہا یا سیرین ہمایون. شی لائک آر یو آلسو چائنیز. تو یہ میرا انگلش نام ہے اور چائنیز نام ہے. اچھا, تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ چائنیز بولتے ہیں, چلیے کچھ بول کے سنائیں. چائنیز میں پہلے تو شروع میں سب سے پہلے چائنیز میں نا, چائنیز میں بول کے بتائیں I'm gonna get married very soon. ہاں, it's a tough one. بہت الٹا سیدھا بھی بولو گے تو یہاں کس کو پتہ چلنے والا ہے. ویورز بیٹھے ہیں ہمارے بہت سارے, میں گوگل کر لوں گی, ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں آتا, صاف بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آتا ہے وہ کیونکہ بارگیننگ میں ہے, تو بارگیننگ میں اسے میوچیاں میوچیاں مینز ڈسکاؤنٹ, نو منی. سو آپ جب چائنیز جائیں اور شاپنگ کر رہی ہوں اپنے لیے, تو ہر دفعہ پیسے نکالتے ہیں کہ میوچیاں پیسے ختم ہیں, تو اسے تھوڑے پیسے دینے. تو یہ ٹپ ہے ویورز کے لیے بھی. آپ ہاں, میوچیاں ویورز یاد رکھ لیں, میوچیاں تو آسان سے. میو مطلب وہ میاؤں سے یاد رہے گا, چیاں تو وہ چیاں جو برڈ والا چیاں ہوتا ہے. تو یہ بس میوچیاں. تھینک یو کیسے بولتے ہیں؟ ششے. ہاں, آسان ہے یار, میں سیکھ لوں گی. بالکل, ہے نا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ زبانیں ڈفرینٹ زبانیں سیکھنے کا شوق ہے یا ہاں, میں آپ کو چائنیز آ گئی؟ چائنیز سیکھنے کا, کیونکہ چائنا تو اب سپر پاور بن رہے دنیا میں. اب انسٹیٹیوشنس میں بڑے بڑے لینگویجز انسٹیٹیوشنس میں چائنیز پڑھائی جا رہی ہے, تو اب یہ دور کا تقاضا ہے, یو مسٹ لرن. انفیکٹ میں نے پاکستان میں بھی سنا ہے کہ دے آر انٹروڈیوسنگ دس تھنگ کہ آپ پاکستان میں چائنیز اب پڑھائی جا رہی ہے. ہارورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے, تو پاکستان بھی بنائے گا ڈیفینیٹلی. اس ریالٹی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, تابش ایک کام کرتے ہیں نا, ایک آئیڈیا ہے میرے پاس بڑا مزے کا. لیٹس پلے اے لٹل گیم. اگلے 5 منٹ تک نا ہم نے, آپ نے, میں تو ہوسٹ ہوں, میں تو بول سکتی ہوں, مہمان تو آپ ہیں, تو آپ نے اگلے 5 منٹ تک ایک بھی ورڈ انگریزی کا نہیں بولنا ہے, اور میں آپ کو مجبور کروں گی کہ آپ بول دیں, اور آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نہ بولیں. صحیح تفریح آئے گی, سیریسلی نا. لیٹس ڈو دس. سو یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. 1 2 3. اچھا تابش, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو دن بھر آفس میں کام کرتے ہیں, کس طرح کی آپ کا کام ہے اور کس طرح کی چیزوں سے آپ دن میں ڈیل کرتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. بیسیکلی تو میں یار آؤٹ. چلیں, آپ کو ایک معاف کیا. اٹس ٹف ون. اچھا, آپ تو ٹف بھی نہیں بول سکتے, مشکل بولیں گے یار. ہماری مادری زبان اردو, یہ تو مجھے آج اندازہ ہوا کہ اردو کے ساتھ ہم وطن پاکستانی والی باتیں کریں نا آپ. میں اردو میں شعر سنا سکتا ہوں. اردو پہ شعر, کنورسیشن. ہاں ٹھیک ہے, چلیں بتائیں. مکالمے بازی, کنورسیشن نہیں, مکالمہ. میں تو بول سکتی ہوں نا, میں تو ہوسٹ ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ سارا دن اپنے دفتر میں کس طرح کی چیزوں سے اپنے دفتر میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بیرونی دنیا میں جو ممالک ہیں جو کہ
جس میں چائنا، جاپان، رشیا اور تائیوان ہیں۔ ان ممالک کی جتنے بھی بڑی جس کو کہتے ہیں صنعتی نمائشیں لگتی ہیں، ان نمائشوں میں حصہ لیتا ہوں، اور ان نمائشوں میں شرکت کر کے وہاں سے جو اچھے پروڈکٹس کو کیا کہیں گے کیا کہیں نہیں میں سوچ رہا ہوں، ہاں اچھی مصنوعات جو ہیں وہ میں لے کر آتا ہوں۔ میں I am like super impressed. You're too good. تھینک یو۔ مطلب یہ بہت اچھی بات ہے، آپ دبئی میں رہتے ہیں، آپ کافی سالوں سے باہر ہیں، لیکن یو آر اسٹل کنیکٹ۔ ویورز کو میں ایک شعر اس میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جتنا روکو بڑھتی جائے شہروں میں دل کی بیماری، چین میں ہے انگریزی لیکن مشکل میں اردو بیچاری۔ تو انگریزی تو بہت سکون میں ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، لیکن اردو مشکل میں ہے، جس کا اندازہ ہمیں ابھی اس گیم سے ہوا کہ ہم اپنی اردو کے بہت بیسک ورڈز جو ہیں وہ ہمیں بولنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جتنا روکو بڑھتی جائے شہروں میں دل کی بیماری، چین میں ہے انگریزی لیکن مشکل میں اردو بیچاری۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو دبئی کا بیسٹ پارٹ کیا لگتا ہے؟ واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ لیونگ ان دبئی؟ ہاں، دبئی لیونگ از اے ویری کمفرٹیبل فیلنگ۔ یہاں پر آپ کو کوئی بھی آ کر اگر آپ لاز کو فالو کر رہے ہیں تو نو بڈی ول ڈسٹرب یو، آپ جیسی بھی لائف گزارنا چاہیں۔ دس از دی بیسٹ پارٹ، آپ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے بچوں کو اسکول جاتے وقت یو ڈونٹ ہیو اے ٹینشن۔ آپ ایونٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں یہاں پہ کچھ؟ ہاں، کس ٹائپ کے ایونٹس کرتے ہیں آپ؟ اصل میں ہمارا ایک کلب ہے، یوتھ کلب آف پاکستان دبئی، یوتھ کلب آف پاکستان، YCP دبئی، YCP of course I know about this. Yes. we call it YCP دبئی۔ ٹھیک ہے، and you are the president of this youth club? I'm the president right now. That's very nice. میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے مل کر بیک ان 2010 ہم نے یہ انیشیٹو لیا۔ ہمارا فیس بک پیج ہے جس پہ ہمارے پاس ممبرز ہیں تو about 800 کے قریب، جس میں سارے پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں۔ تو جاب سرچ ہوئی، ہاں بالکل، کسی ایک اور چیزوں میں آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل، کسی ایک آرگنائزیشن میں جاب آتی ہے، ہمیں جیسے ہی پتہ لگتا ہے تو ہم اسے پوسٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے اگر کسی کو جاب پاکستان سے بیٹھ کے کسی کو یہاں دبئی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں YCP میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بہت لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم سے جہاں حد تک ہو سکتا ہے کوشش کر کے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کچھ چارج کرتے ہیں اس چیز سے؟ ہم اس کا کچھ ہم کسی بھی چیز کا چارج نہیں کرتے۔ یوتھ کلب از اے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن جو کہ ٹوٹلی ویلفیئر کے لیے ہے۔ آپ لوگ کی کچھ منتھلی میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں شاید جس میں؟ ہماری منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں، آج کل کچھ عرصے سے ڈیلے ہے لیکن منتھلی میٹنگز ہماری ہوتی ہیں جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں اگلا ایونٹ کیا کرنا چاہیے۔ جب پاکستان میں کوئی مصیبت آتی ہے، ناگہانی آفت، جس طرح ہم نے 2 بڑی آفتیں دیکھیں، 2 مرتبہ سیلاب آیا ہمارے اس کلب کے بننے کے بعد، تو ہم نے اس کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ ہمارے تمام لڑکے لڑکیاں جو لاسٹ جب رمضان تھا، جب پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، 14 اگست وغیرہ پہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں رائٹ؟ جی، 14 اگست پہ بھی ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں، بہت بڑا پروگرام کرتے ہیں۔ تھینکس ٹو یہاں کے جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہمارے پاس آتی ہیں، اس میں شریک ہوتی ہیں۔ مشاعرے وغیرہ بھی کرواتے ہیں نا؟ مشاعرے بھی تو آپ آرگنائز بھی کرتے ہیں اور آپ اس میں پھر پڑھتے بھی ہیں؟ جی، آرگنائز بھی وہ ایسا کوئی سین تو نہیں ہے کہ مجھے کیونکہ اپنی پویم سنانی ہے تو میں ایک پورا مشاعرہ کروں گا جس میں سب کو میری پویم سننی پڑیں گی؟ نہیں، بہت سے مشاعرے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم آرگنائز کراتے ہیں لیکن میں نہیں پڑھتا، کیونکہ اور نئے نوجوان جو ہمارے یہاں پہ شعراء ہیں، دبئی میں ہمارے بہت سارے شعراء ہیں جو کہ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہم ان کو موقع دیتے ہیں۔ So it has been a great pleasure تابش آپ سے بات کر کے، آپ کو یہاں to have you in the show، اور آپ پلیز ایونٹس کرواتے رہیں، اچھے پوئمس لکھتے رہیں، اور آپ اپنی بک جلدی سے پبلش کریں، اور 1 عدد کاپی مجھے سائن کر کے سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے۔ And thank you very much once again for being on our show. So nice of you, my pleasure, thanks for having me. Thank you. Viewers، ہم آتے ہیں ایک